اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، بندہ ناچیز، خادم آستانہ علی چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں، عزیزہ عزیزوں، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں جہاں تک وہاں تک سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، بات یہ ہے، آج میں نے وہ جو بیان کرنا ہے، میں نے آج بیان نہیں کرنا، یہ بیان نہیں ہے، یہ ایک سمجھانے کا طریقہ ہے، اور جو سمجھانے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ ہے، آج میں جو بھی بات آپ سے کروں گا وہ ایک سلیقے سے کروں گا، جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقہ کار سے۔ یہاں جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے سلو موشن بڑا اچھا ہوتا ہے، رما 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 رما، آہستہ آہستہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ چلیں، اور ان کو بندہ مطلب قائرین اور سائمین کی سمجھ میں ذرا بہتر آئیں گے، اور سارے جتنے بھی مطلب سماعت کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، قائرین دیکھتے ہیں، اور وہ ان کا یہی گلہ رہتا ہے کہ پیر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں نے یہی ایک ذہن میں یہی بات ایک بنائی ہے کہ وہ جذبات کے اندر تیزی سے جذبات کے ساتھ وہ بات میں اس طریقے سے بھیجتا ہوں آپ کی طرف سے، وہ فاسٹ جس طریقے سے فاسٹ بالنگ کی جاتی ہے وہ آپ کے سر سے گزر جاتی ہے، دماغ کے اندر بیٹھتی نہیں ہے۔ آئی سلو موشن میں، سپینے میں اور بہتری کی طرف سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں اور سلو موشن میں آپ سمجھ سکیں۔ تقریباً ایک بڑے اچھے بزرگ ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں، فیصل آباد کے ہیں، بابا برکت علی لدھیانی۔ بابا برکت علی لدھیانی 1983 میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کے آستانے پر، اور بہت کافی دیر تک میں ان کے ساتھ رہا، اور بڑا انہوں نے پیار کیا، اور بڑی اچھی انہوں نے میرے سے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی اچھی گفتگو انہوں نے میرے ساتھ کی، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے مجھے سمجھایا۔ یہی جو بابا برکت علی سرکار کی اور میری جو باتیں ان کے آستانے پر ہوئی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کی ہیں، وہی راستہ میں آج اختیار کر رہا ہوں۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے یہ بات کہی تھی، منجر صاحب آپ بڑے نصیب والے ہیں، بہت نصیب والے ہیں، ماشاءاللہ بڑا عروج ہوگا آپ کا۔ اور ساتھ یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی کہ ایک بات کا خیال رکھنا، چاروں آنگن جو ہیں دنیا کا جو چپا ہے وہاں سے مجھے دکھائی دے رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے چپے سے آپ کی آوازیں سنی جائیں گی اور آپ سنائیں گے۔ اور وہ بابا جی کی جو باتیں تھیں آج میں وہ محسوس کر رہا ہوں، جو باتیں انہوں نے مجھے میرے سلسلے میں کہی تھی وہ آج پوری ہو رہی ہیں۔ اور انہوں نے ایک بات مجھے اور بھی کہی تھی، پنجر صاحب ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا۔ میں نے کہا جی، کہنے کہ دولت کے پیچھے نہ بھاگنا، یہ دولت جو ہوتی ہے یہ گندگی ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگنا۔ ادھر میری بات سنیں، رب کے قرب میں رہنا، رب کا قرب حاصل کرنا، جتنے رب کے قرب میں رہو گے، ادھر میری بات سن، رب کو اپنے قریب پاؤ گے، بہت قریب پاؤ گے۔ دولت کے پیچھے نہ بھاگنا، دولت کچھ بھی نہیں ہے، یہ گندگی ہے، یہ گند ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگنا، گندے ہو جاؤ گے۔ ادھر میری بات سنیں، رب کے قرب میں رہنا، رب کے قرب الہی میں رہنا، رب کی یاد میں رہنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے رہنا، آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز آپ کو اللہ میرا بالکل ایزی اور بالکل آسانی سے آپ کو ملتی رہے گی۔ بابا جی نے یہ بات بھی کہی، اس کے بعد مجھے یہ بات بھی بابا جی نے مجھے کہی۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیں، یہ جو پاکستان ہے نا، پاکستان یہ کلمے کے نام پر بنا ہے، پہلے کلمے کے نام پر بنا ہے، یہ پہلا کلمہ ہے، اس کا نام پاک ہے۔ ادھر میری بات سنیں، پاکستان جو ہے یہ پاک ہے، یہ پاک لوگوں کے لیے ہے، یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے،
यहाँ उन लोगों का, इधर मेरी बात सुने, उन लोगों के रिज़्क के अंदर कमी आती है जो वुजू नहीं करते, अपने आप को पाक नहीं रखते, अपने जिस्म को पाक नहीं रखते। उन लोगों के रिज़्क के अंदर, इज्जत के अंदर, वकार के अंदर, कारोबार के अंदर बरकत नहीं होती। जो लोग इस पाकिस्तान के अंदर पाक रहते हैं, दीन के साथ प्यार करते हैं, नमाज के साथ करते हैं, रब के साथ करते हैं, रब के रसूल के साथ अगर प्यार करते हैं, उनके रिज़्क में, इज्जत में, किसी चीज में कमी नहीं होगी। और एक बात और भी, इस बात का भी ख्याल रखना, जो लोग औलिया अल्लाह से, अल्लाह के जो बंदे होते हैं, जो बरगजीदा, अजीदा, अजीज, पसंदीदा जो रब के बंदे होते हैं, उनसे जो प्यार करेंगे उनके रिज़्क में भी कभी कमी नहीं होगी, उनका रिज़्क में इजाफा कर दिया जाएगा। कारगिल की जंग हुई है ना, कारगिल की जंग मुशर्रफ के दौर में हुई है, फिर मेरी बात सुने, जो कारगिल पाकिस्तान ने हासिल कर लिया था, कारगिल की जो जीत है वो पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी थी, पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी थी। और कारगिल की जंग के बाद ग़ज़वा हिंद शुरू हो चुका है। ग़ज़वा हिंद शुरू नहीं होना, ग़ज़वा हिंद कारगिल की जंग तो बाद शुरू हो चुका है, हो चुका है कारगिल की जंग में। और जंग के बाद जितने भी फौजी मरे हैं, वो मरे नहीं बल्कि वो शहीद हुए, शहीद हुए। असल भारत के, इधर मेरी बात सुने, असल भारत के टुकड़े टुकड़े और भारत को फतह करने के लिए मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान और खालिस्तान दोनों अहम किरदार अदा करेंगे, एक बात मैं आपको और बताता जाऊँ। 26, इधर मेरी बात सुने, 26 फरवरी 2020 को मैंने कहा था कि लद्दाख मुकम्मल सूबे पर, इधर मेरी बात सुने, सूबे पर जुल देकर चाइना कब्जा कर लेगा। और चैनी इंज हो जासन, इधर मेरी गल सुनी, चैनी इंज हो जासन जी, का गलेला को लड़ना या बंदूक को डरदा, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, ऐ गलेल कटो तो का उड़ जाता, इधर मेरी गल सुनी, ऐ भारती डरसन, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, मिन्नत करसन, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं। हुण जिहड़ी चीज मैं तकना पिया ना, जिहड़ी मैं तकना पिया, जो मैनूं नजर आ रहा, दिल्ली ते भी कब्जा होने वाला है, दिल्ली ते भी कब्जा होने वाला है। उस तो बाद इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, दिल्ली ते कब्जा कौन करसी, ये आज नहीं दसना, ये 11वीं शरीफ से दसना कि कब्जा कौन करसी। दिल्ली ते भी कब्जा होने वाला है। एक चीज मैं पाकिस्तान वाले नोट कर देवा, पाकिस्तान नी मेरी गल सुनी कि नहीं, आला काम ने नोट करवा देवा, बागा बार्डर ते बागा बार्डर जिहड़ा साडा बागा बार्डर है, लाहौर वाला जिहड़ा बागा बार्डर है, इत्थे इधर मेरी गल सुनी महफूज खड़ा करने की बहुत जरूरत है। इत्थे अखां खुलियां, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, जेड़े दिहाड़ी सुते रहण ਜਾਂ राती जागदे रहण, इधर मेरी गल सुनी, खुलियां अखां नाल इधर मेरी गल सुनी कि ड्यूटी करो। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਪਾਇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ, ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, 5 ਤਰੀਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। भारत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਈ ਐਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਲਿਫਾਫੇ ਲੱਗੇ ਦੇ, पेटियां लगी नहीं, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, पेटियां लगी नहीं, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं। इस वजह से इस वक्त मेरी गल सुन, अयूब खान तो बाद डैम एक भी नहीं बने, क्यों नहीं बने, इधर मेरी गल सुनी, मंथलियां खाते लगे थे महीने, इधर मेरी गल सुनी ना, मंथली आती है, नवाज शरीफ की मंथली आती है, शहबाज शरीफ की मंथली आती है, जरदारी की मंथली आती है, मेरी गल सुनी कि नहीं। फमीदा मिर्जा की मंथली आती है, और जो जुल्फकार मिर्जा उसकी मंथली आती है, जो मेरी गल सुनी कि नहीं। ये जितने भी बड़े मेरी गल सुनी कि नहीं, वो सिंध ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਭੁੱਟੋ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਿੰਧੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਨੂੰ ਬਾਖਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਤਵੱਜੇ ਕਰਨਾ, मैं अदलिया कोल भी, अपनी अदलिया अंदर भी मेरी गल सुन अपील करना, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं। मैं एक दौर असी मेरी गल सुनी कि नहीं, 1999 तो लैके 2008 तक, 2008 भी चिल्ला करके, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, 2008 भी चिल्ला करके ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੇਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, चिल्ला करके मुशर्रफ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। मेरी गल ਨੂੰ कोई झूठा साबित करे,
یہ میری گل سنی میری گل نو کوئی جھوٹا ثابت کرے یہ میری گل سنی میری آن کے اشارہ کٹ کے دے ادھر میری گل سنی کی میں انہاں نو میری گل سنی کی دیا انہاں نو جڑی قلم دی طاقت سی وہ ڈنڈے چ سی ڈنڈے وچ ڈنڈا یہ نہیں کر کے چلدا سی میری گل سنی کی وہ غیر نہیں سی میں جڑی ڈنڈے دی طاقت سی وہ اس عدلیہ نو لے کے دیتی میری گل سنی کی ایاں تک وہی طاقت عدلیہ کول ہے عدلیہ ہوش دے ناخن لے ہوش دے نہیں دے ڈنڈے دی جڑی طاقت ہے میری گل سنی کی جڑی اس ویلے قلم وچ یہ ڈنڈے جی متقل ہو جاسی 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 پھر ہاتھ پیر مالتے رہ سو ادھر میری گل سن کے یہ جن امپائر بیٹھے اے امپائر ادھر میری گل سنی کی امپائر جڑے بیٹھے یہ جڑے امپائر بیٹھے جڑے میری امپائر کم کروا رہے ہیں ادھر میری گل سنی کی یہ امپائر میری گل سنی انہوں کا کوئی بندوبست کر کے نو ادھر میری گلگوشن نہ لو انہوں کا کوئی بندوبست کر کے نو یہ میری کنو انہوں پھڑ کے نو یہ میری گل سنی خان صاحب یہ گلگوشن نہ لو جتنے بھی امپائر بیٹھے یہ سندھ بھی بیٹھے نظر آنے پہ سندھ بیٹھے پھر میری گل سنی کی بلوچستان بھی بیٹھے میری گل سنی کی یہ پاکستان واسطے نہیں کم کرنے پہ نہیں کم کرتے پہ میری گل سنی کی کوئی بھارت واسطے کم کرنا پیا کوئی ایران واسطے کرنا پیا میری گل سنی کی کوئی امریکہ واسطے کرنا پیا کوئی اسرائیل واسطے کم کرتے پہ نہیں کرنے یہ پاکستان دے وفادار نہیں اگر یہ پاکستان دے وفادار ہون انہوں پتہ ہے اس گل دا میری گل سنی کی زرداری کو کتنا پیسہ پکڑنا ہویا کتنی چوری پکڑنا ہوئی یہ پھر چورا پیچھے نسنے پہ چور پیچھے نسنے پہ کیا آخنے پہ چور ہے نہیں آخنے نسل میں پھر ٹائم دیو پھر موقع دیو یہ جڑے نواز شریف ہے یہ شہباز شریف کو یہ کتنے کچھ پکڑیا گیا وہ اللہ دے بندے ہو خدا دا خوف کھاؤ اس پاکستان نو توڑنے پر جڑے دیو اے نہیں ٹوٹنا اے نبی دی دعا اور نگاہ نال بڑھیا بھائی یہ میری گل چھوڑی کی دیو یہ نبی دا پسندیدہ ملک ہے اتنے سانی مدینہ بڑھنی ہے تعریف دا مقام تیری نعت خوانی